لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. اب سفر حج پر آپ کو کیا لے کر جانا چاہیے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے؟ ایک چیز تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ پیکنگ کر رہے ہوں تو سامان آپ کم سے کم رکھیں. اضافی سامان جو خامہ خواہ کا کبھی آپ نے شاید مہینے میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہو، 2 مہینے میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہو، اضافی سامان آپ کو بوجھل کر دے گا. آپ یہاں سے جائیں گے، پہلے بعد آپ جدہ جائیں گے، بعد مدینہ جائیں گے، آپ نے پھر مکہ بھی جانا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ مدینہ بھی جانا ہے، پھر آپ نے منی بھی جانا ہے، آپ نے عرفہ بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے. تو یہ آپ مسلسل سفر میں ہیں. اتنا سامان اٹھا کر آنا جانا آگے پیچھے یہ سب معاملات جو ہیں یہ بڑے انسان وہاں پر ہم نے عموماً لوگوں کو دیکھا ہے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں بھاری بھاری بیگ اٹھا کر. ہلکا پھلکا سامان رکھیں، زیادہ سامان نہ رکھیں. ضروری سامان البتہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، میڈیسنز وغیرہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. پیک ہو جانے والا سامان رکھیں، ہلکا سامان رکھیں. اور بہت زیادہ قیمتی سامان جیسے لیپ ٹاپ ہے یا اس طرح کے جو موبائل فون وغیرہ بڑے مہنگے قسم کے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ نہ رکھیں. بسا اوقات یہ مشکل بھی ہو جاتی ہے. خواتین زیورات بھی لے جاتی ہیں، کبھی چوری بھی ہو جاتے ہیں، وہاں پر مشکلات میں انسان پڑ جاتا ہے. تو آپ نے 40 دن 30 دن میکسیمم آپ نے گزارنے ہیں. تو یہ جو سامان ہے یہ اس قسم کا قیمتی سامان کوشش کریں کہ وہاں نہ لے کے جائیں. اسی طرح ضروری کاغذات جو پاسپورٹ وغیرہ ہیں وہ پہلے سے آپ اس کو سفر سے پہلے تیار رکھیں. جو آپ کے اہم ڈاکومنٹس ہیں ان کی فوٹو کاپی کروائیں. بہتر ہے آپ کا جو پاسپورٹ وغیرہ ہے NIC وغیرہ ہے اس کی فوٹو کاپی کروائیں. گھر پر ایک کاپی دے کر جائیں، ایک کاپی اپنے ساتھ جو سفر پہ کرنے والے آپ کے ساتھ گروپ کے اندر موجود ہیں ایک کاپی ان کو دے دیں تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس وقت یہ کاپی آپ کے کام آئے. ویسے ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اسکین کر لیے جاتے ہیں ڈاکومنٹس اور آپ کے جو گوگل ڈرائیو وغیرہ ہے یا ڈراپ باکس وغیرہ ہے اس پر رکھ لیے جاتے ہیں تاکہ عین وقت پر آپ وہاں سے پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. جو میڈیسنز ہیں آپ کی وہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن میڈیسنز کے لیے ذہن میں رہے کہ آپ کے پاس ڈاکٹر کی بھی پرچی ہونی چاہیے جس پر وہ میڈیسن لکھی ہو تاکہ آپ ایئرپورٹ پہ دکھا سکیں. بس اوقات کچھ میڈیسن روک بھی لی جاتی ہیں، اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کی جو ہے وہ پرچی موجود ہوگی تو یہ پرابلم نہیں ہوگی. کرنسی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اور بہتر ہے کہ کرنسی یہیں سے ایکسچینج کرا لیں. سعودی ریال لے لیں یہیں سے زیادہ بہتر ہے تاکہ ایئرپورٹ پر اس سے آگے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو وہ کرنسی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی فیملی بھی سفر کر رہی ہے، اگر آپ کے ساتھ وائف ہے یا بہن ہے یا والدہ ہے تو کچھ کرنسی خواتین کے پاس بھی ہونی چاہیے. بس اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہے چونکہ خاص طور پر مدینہ میں الگ الگ ہوتے ہیں تو وہاں پر گم بھی ہو جاتی ہے. اس وقت کرنسی کی جو ہے وہ ضرورت بہت پڑتی ہے. تو یہ کرنسی کچھ نہ کچھ ان کے پاس بھی ہونی چاہیے. آرام دہ لباس اختیار کریں. قمیص شلوار ہے، سعودی جبہ وغیرہ ہے، اس طرح کی جو لباس ہے وہ جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو، جس میں آپ ریلیکس محسوس کریں وہ آپ ساتھ لے کے جائیں. اور خواتین بھی آرام دہ لباس ساتھ لے کے جائیں. اور خواتین کے لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ برقع بہت ضروری ہے. خاص طور پہ یہ شکایت وہاں پر سعودی بہت کرتے ہیں کہ جو خواتین ہیں، پاکستانی خواتین زیادہ تر جو ہے وہ برقعے کے بغیر ہوتی ہیں اور برقع لازم ہے. بس اوقات گروپ بھی روک لیے جاتے ہیں اگر خواتین نے برقع نہ پہنا ہو. تو ویسے بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پردہ کرنا اور اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. ربڑ کے جو سول کے موزے ہیں یہ طواف اور سعی کے لیے موزوں ہیں، لیکن یہ موزے احرام میں پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یعنی اگر آپ موزے وغیرہ لے جائیں تو یہ موزے آپ احرام میں نہیں پہن سکتے، لیکن ویسے اگر آپ چل رہے ہو، منی میں ہیں، کسی اور جگہ پر ہیں تو آپ وہ موزے پہن سکتے ہیں. اسی طرح احرام کی چادریں اپنے ساتھ لے کر جائیں. احرام کی چادریں اضافی ہونی چاہیے. سفری بیلٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. طواف وغیرہ کر رہے ہو تو موبائل فون ہے، کرنسی ہے، تھوڑی بہت وہ آپ اپنے پاس رکھیں. یہ چپل تینوں قسم کی جو چپلیں ہیں یہ آپ پہن سکتے ہیں. چپل کے لیے جو شریعت کا اصول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹخنے ہیں وہ چپل سے باہر ہونے چاہیے. ٹخنے یعنی ہم جو عام طور پہ جو چپل پہنتے ہیں وہ ہم پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سارے یہ چپل یہ سینڈل یہ آپ تینوں قسم کے پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. سیفٹی پن ہوتی ہے احرام خاص طور پہ جب اوپر لیتے ہیں، جن لوگوں کو عادت نہیں ہے احرام اوپر خاص طور پہ لینے کی تو وہ بار بار احرام پھسلتا ہے. اس کے لیے آپ سیفٹی پن وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح آپ اپنے پاس جو انفلیٹیبل جو تکیے ہوتے ہیں، ہوا والے تکیے، یہ ساتھ رکھیں. خاص طور پر مزدلفہ کی رات آپ کو ضرورت محسوس ہوگی. تکیہ ہونا چاہیے. اگر آپ خیمہ لے جانا چاہیں خیمہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایک کمبل اپنے پاس رکھیں. بس اوقات رات ہوا چلتی ہے، رات کو کچھ ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے تو یہ کمبل، لیکن کمبل کے حوالے سے ذہن میں رہے کہ وہ آپ سر پر یا چہرے پر نہیں لے سکتے.
इसी तरह चटाई आपके पास होनी चाहिए, अगर आप खैमा नहीं है आपके पास, चटाई अपने साथ ले लें ताकि आप वो बिछा कर थोड़ी देर बैठ सकें या आराम कर सकें। इसी तरह जो ये आपके पास जो इसमें आँखों को ढकने वाले जो होते हैं वो भी आप रख लें ताकि आप आराम कर सकें। फेस मास्क है, एयर प्लग्स हैं, कलर्ड पैकिंग टेप्स हैं। ये पैकिंग टेप इसलिए आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि आप ये ना समझें कि जो बैग मैं लेके जा रहा हूँ पूरी दुनिया में मेरे पास ही होगा, किसी और के पास नहीं होगा। आप जैसे लाखों बैग्स और वहाँ पर होंगे, तो लिहाजा आपको उन पर अपनी पहचान के लिए कोई टेप्स वगैरह इस तरह की निशानियाँ आपको लगानी चाहिए कि दूर से आपको मालूम हो जाए कि मेरा बैग ये है, ताकि आपको परेशानी ना हो। इसी तरह जो है वो छतरी वगैरह अपने पास रखें। तो ये कुछ सामान ऐसे हैं जो हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ आपको बहुत काम आएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।